بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ دنیا اور آخرت کی تیاری، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا میں آخرت کی تیاری کا آسان طریقہ اور عمل درود شریف ہے۔ دنیا ایک عارضی منزل، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور ہر عقل مند انسان وہی ہے جو اپنی چند روزہ دنیا کو اپنی ہمیشہ کی آخرت کے لیے استعمال کرے۔ انسان مال، شہرت اور آسائشیں تو ساتھ نہیں لے جا سکتا نا، مگر ایمان، نیک اعمال، اخلاص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی دولت اس کے ساتھ قبر تک اور پھر قیامت کے دن بھی جائے گی۔ درود شریف ایسا نورانی عمل ہے جو دل کو زندہ، زبان کو پاکیزہ اور روح کو مطمئن کرتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں درود پاک کو معمول بنا لیتا ہے تو اس کا دل دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ ہر نعمت کو اللہ پاک کی امانت سمجھتا ہے اور ہر سانس کو آخرت کی تیاری کا موقع جانتا ہے۔ درود شریف بندے کو غفلت سے نکال کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خوشبو عطا کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آخرت کی تیاری صرف بڑے بڑے اعمال سے نہیں بلکہ مسلسل نیک اعمال سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے دل میں نرمی، زبان میں مٹھاس اور کردار میں حسن پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہی تبدیلی انسان کو اللہ پاک کے قریب لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ پاک کی محبوب عبادتوں میں سے ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ رحمتوں کا نزول انسان کو دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت کے لیے بھی بہترین سرمایہ بن جاتا ہے۔ پھر قبر کی تنہائی، قیامت کی ہولناکی اور پلصراط کی باریکی ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، اور ان تمام مراحل میں وہی اعمال کام آئیں گے جو خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کیے گئے ہیں، اور درود شریف ان اعمال میں سے ایک عظیم عمل ہے جس کی برکتیں دنیا سے لے کر آخرت تک ساتھ رہتی ہیں۔ اب جو شخص صبح و شام درود پاک کا ورد کرتا ہے اس کا دل آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی کیفیت اصل کامیابی کی بنیاد ہے۔ دنیا کے مسائل انسان کو پریشان ضرور کرتے ہیں، مگر درود شریف دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور پھر جب دل پرسکون ہو تو انسان عبادت بھی خشوع کے ساتھ کرتا ہے اور آخرت کی فکر بھی زیادہ گہرائی سے محسوس کرتا ہے۔ اور آخرت کی تیاری کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے نیت درست کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، قرآن کریم سے تعلق مضبوط رکھا جائے، اور درود شریف کو روزانہ کا لازمی معمول بنا لیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اخلاص کے ساتھ بہت بڑا اجر رکھتے ہیں۔ اب درود شریف پڑھنے والا شخص آہستہ آہستہ اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے اور فضول گفتگو سے بچانے لگتا ہے۔ پھر جب زبان پاک ہو جاتی ہے تو دل بھی پاکیزہ ہونے لگتا ہے، اور یہی پاکیزگی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی مٹھاس ہے۔ درود شریف اسی محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ جتنا زیادہ بندہ درود پڑھتا ہے اتنی ہی اس کے دل میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان ہر نماز کے بعد چند لمحے درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت بنا لے تو یہ معمول رفتہ رفتہ اس کی پوری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہی مستقل مزاجی آخرت کی کامیابی کے راستے ہموار کرتی ہے۔ درود شریف صرف الفاظ کا ورد نہیں ہے بلکہ محبت کا، ادب کا، عاجزی اور وفاداری کا اظہار ہے۔ پھر جب یہ جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں تو انسان کا اخلاق، معاملات اور عبادات سب سڑنے لگتے ہیں۔ ہر دن اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو میں اللہ پاک کے حضور کیا لے کر جاؤں گا۔ یہی سوچ انسان کو گناہوں سے دور اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے، جبکہ درود شریف اس سفر میں بہترین ساتھی ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندے ہمیشہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر رکھتے تھے۔ وہ اپنے وقت خاص سا ذکر، دعا، استغفار اور درود شریف کے لیے مخصوص کرتے تھے،
اور یہی معمول ان کے دلوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اپنے گھروں میں درود شریف کی محفلیں سجائیں، بچوں کو بھی محبت سے درود سکھائیں اور اہل خانہ کے ساتھ مل کر روزانہ کچھ وقت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکالیں، تو یہ ماحول دنیا کو بھی پرسکون بناتا ہے اور آخرت کے لیے بھی قیمتی سرمایہ ہے۔ پھر جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل سے حسد، کینہ اور نفرت ختم ہونے لگتی ہے۔ صاف دل کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں کہ آخرت کی تیاری کسی ایک دن یا ایک مہینے کا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو پوری زندگی کا سفر ہے نا۔ اس سفر میں درود شریف ایک ایسا نور ہے جو ہر اندھیرے راستے کو روشن کر دیتا ہے اور امید کی کرن عطا کرتا ہے۔ تو اپنی مصروف زندگی میں کم از کم 100 بار تو درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اگر تعداد کم ہو تو بھی اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک اخلاص کو دیکھتا ہے اور اپنے فضل سے معمولی عمل کو بھی عظیم بنا دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ پاک سے کثرت کی بھی توفیق مانگیں۔ آئیے آج ہی عہد کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، استغفار، والدین کی خدمت، مخلوق خدا سے حسن سلوک اور درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور یقین کیجیے کہ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی کی امید پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہماری دنیا کو خیر و برکت اور ہماری آخرت کو کامیابی، مغفرت و جنت الفردوس کا ذریعہ بنا دے۔ ایک بات جو میں آخر میں آپ سب سے کہوں گی کہ ایک بہت پیاری سی دعا ہے، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ دعا مسنون دعاؤں میں سے، اور یہ دعا آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور کل مسلم مسلمات کے لیے، کل مومنین اور مومنات کے لیے پڑھیں گے جب دن رات مانگیں گے۔ اور اس کو مانگنے کا طریقہ بہت آسان ہے، بہت مختصر تعداد ہے۔ اگر آپ اس کو پورے دن میں صرف اور صرف ایک بار بیٹھ کے 27 بار پڑھ لیں، 25 یا 27 کی تعداد آئے گی، تو آپ 27 بار پڑھ لیں اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر دعا کریں تو آپ یقین کریں آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، کیونکہ آپ پوری امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کہ جب سب کے لیے دعا کریں گے، اگر ہم کسی اور کے لیے دعا کریں تو وہ دعا ہمارے حق میں پہلے قبول ہوگی، فرشتے ہمارے لیے پہلے آمین کہیں گے، کیونکہ ہم نے دوسروں کے لیے بھلا کیا نا، تو اللہ پاک ہمیں کیوں فیض نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ دعا اپنی معمول میں لے کر آئیے، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گی، آپ وہاں سے بھی کاپی کر لیجیے گا۔ تو اس کو صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ درود شریف کی کثرت کیجیے، استغفار کریے، نماز پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، ڈیلی بیسس پر پڑھیے، سورہ بقرہ کو بھی اپنی زندگی کا ڈیلی بیسس پہ حصہ بنائیے، تھوڑی تھوڑی ہی صحیح لیکن ڈیلی پڑھیں، اور درود شریف تو لازمی آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور ساتھ میں یہ دعا رکھیں، تو بس زندگی آسان، ساری مشکلیں ختم، دین دنیا آخرت سب کی سب سنور جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔